ناظرین کرام، یہاں شہد کی مکھی کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، جس نے عمدہ پھول چوسے، اچھا شہد بنایا اور جس شاخ پر بیٹھی نہ اس کو اپنے وزن سے توڑا نہ خراب کیا۔ اس میں بھی شہد کی مکھی کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان خصوصیات کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی کے ساتھ مومن کو جو تشبیہ دی گئی ہے، انہیں آپس میں کیا مناسبت ہے یا کیا مناسبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت ہمیں یہاں سے یہ ملتی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اب یہ وحی اس کی فطرت اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یہ بات اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی ہے۔ تو محترم بھائیو، مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کی مانند قرار دیا ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کسی ہے۔ تو شہد کی مکھی جو ہے ایک حیوان اور جاندار ہوتے ہوئے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق عمل کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو وحی سے آنے والی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، تبھی وہ شہد کی مکھی کی مانند ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہر مومن مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی جو آج ہمارے پاس قرآن مجید، فرقان حمید یا سنت رسول کی صورت میں موجود ہے، خواہ وہ قولی اور فعلی سنت ہو یا صرف احادیث کی صورت میں ہو، جو بھی سنت ثابتہ ہے، قرآن مجید کی تشریح بھی وہ سنت ہی ہے۔ تو آج ہمارے پاس وہ وحی قرآن کی صورت میں اور سنت رسول کی صورت میں موجود ہے، تو کیا ہم قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمیں شہد کی مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ہمارا عمل بھی شہد کی مکھی کی طرح اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنا گھر اونچی جگہ پہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، یعنی اس کی اڑان اور اس کی پرواز ہمیشہ بلندیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو بھی ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے وہ اللہ کے ہاں بلند سے بلند درجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں جا بجا یوں فرمایا گیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کیسے ایک حسین پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کے ذکر کی طرف سبقت کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بھاگو دوڑو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ تو خوب سے خوب تر کی تلاش یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے یا اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی آنے والی کل اس کی گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو، یا جس کی آنے والی کل اس کی آج سے بہتر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہر آنے والا دن میری زندگی میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت اور اللہ کے ہاں بلندی درجات کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ میں ایک مومن ہوں تو شہد کی مکھی کی طرح خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے اور بلندی درجات کی ہر وقت فکر ہونا چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی مقام پہ ایک مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بلندی درجات اور ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی مقام پہ رک جائے کہ اب کافی ہو گیا ہے، اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں، اب میرے اندر تقویٰ ہو گیا ہے، پرہیزگاری ہو گئی ہے، اب میں اللہ کی بہت عبادت کرنے لگا ہوں۔ لا، ہرگز نہیں، ہم اس کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو دوسری چیز جو ہمیں یہاں سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ مومن ہمیشہ نیکی کے معاملے میں حریص ہو اور بلند پرواز یعنی اونچی سے اونچی اڑان شہد کی مکھی کی طرح اور بلندی درجات کی ہمیشہ فکر کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ تیسری چیز جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ہدایت دی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ سفر کرتی رہے اور اڑتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس راستے کا اس کے لیے تعین کر دیا ہے وہ اس راستے پر چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ شہد کی مکھیاں، ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں اور اکثر و بیشتر یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ پورے کے پورے غول ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک طرف جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کی قیادت میں وہ اپنا سفر طے کرتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں، سب کی سب بالکل جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ایک طرف اڑ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ راستوں کا تعین ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وحی کے ذریعے سے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا ہے اس میں ہمارے لیے بھی صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ہے۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو کیا ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر، صراط مستقیم پر، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق اس راستے پر چلتے ہیں جو راستہ اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے؟ اگر مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے تو اسے شہد کی مکھی کی طرح اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان سے اس کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی ہے، یعنی اس کی غذا اور اس کی خوراک بڑی ہی نفیس اور پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر! یہاں سے یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے، یہ ایک بندہ مومن کا رزق جو ہے وہ بالکل صاف، پاکیزہ اور پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کون سا رزق کھاؤ؟ حلال، پاکیزہ، جو رزق بھی پاک ہو اور ذریعہ اس کے حصول کا بھی پاک اور صاف ہو، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، فراڈ سے، رشوت سے، دھوکے سے، ذخیرہ اندوزی سے اور سود سے اور علی حد القیاس، جتنے بھی غلط راستے ہیں ان سے حاصل کیا ہوا رزق حرام ہے، اور جس جسم کے اندر رزق حرام جائے گا اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آج کا سب سے بڑا وبال حرام رزق کا کھانا ہے۔ تو شہد کی مکھی سے مومن کو تشبیہ دی گئی ہے، شہد کی مکھی بڑی عمدہ اور پاکیزہ غذا کھاتی ہے، حاصل کرتی ہے، پھلوں اور پھولوں سے پاکیزہ خوراک حاصل کرتی ہے۔ مومن کی خوراک پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کو نجس اور ناپاک اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ بڑی پرامن زندگی بسر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ جس شاخ پر بیٹھتی ہے نہ اس کو توڑتی ہے، نہ اپنا وزن اس پہ ڈال کر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خراب نہیں کرتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی پرامن زندگی بسر کرتی ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیے شہد کی مکھیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اپنے چھتے بناتی ہیں، وہاں شہد پیدا کرتی ہیں، اور شہد پیدا کرنے کے بعد جو آدمی جو ہے ان کا شہد حاصل کرنا چاہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو بڑی خوش اسلوبی سے اس کے لیے وہ شہد چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر وہ مکھیاں جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں وہ شہد نکالنے والے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو کیا وہ شہد وہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ شہد کی مکھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو شہد وہ پیدا کرتی ہے اس کے اندر غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے اس کا وجود۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ ہم اپنی زبان سے کسی کو ایذا پہنچائیں، نہ ہاتھ سے کسی پہ دست درازی کریں، نہ ہم کسی کو نقصان دیں، نہ ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، نہ ہم کسی کا حق ماریں۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرح۔ تو ہمیں شہد کی مکھی کی مثال بننا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے۔ جس شاخ پر بیٹھتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مومن کبھی کسی کے نقصان کا روادار نہیں ہوتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اچھا، ایک بڑی جو ہے وہ جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم ہو جو لوگ اس طرح کی تحقیقی چیزیں جو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ شہد کی مکھیاں جب رس چوس کر واپس اپنے چھتوں میں آتی ہیں شہد نکالنے کے لیے، تو جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جب اپنے چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کا باقاعدہ ایک چیک اپ کا سسٹم ہے، اور اگر کوئی مکھی کہیں سے کوئی زہریلا مواد چوس کر آ گئی ہے، ہو سکتا ہے نا کہیں ایسے پھل پھول سے اس نے رس چوسا ہو
جو اس شہد کو خراب کرنے والا ہو اور وہ شہد اس شہد کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ان کے ہاں چیک اپ کا ایسا سسٹم ہے، اس وحی کی روشنی میں اللہ نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ باقاعدہ چیک کرتی ہیں، اور چیک کرنے کے بعد اس مکھی کو چھتے میں داخل ہونے کے لیے چھوڑتی ہیں۔ اگر کسی مکھی نے زہریلا قسم کا جو ہے وہ رس چوسا ہو تو اس کے پیر توڑ کر اس کو وہ چھتے سے نیچے گرا دیتی ہیں، اس کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ جو ہے ان کے چھتوں کے نیچے ان مکھیوں کا مشاہدہ کیا ہے جن کے پیر نہیں ہوتے اور وہ بغیر پیروں کے نیچے جو ہے وہ رینگ رہی ہوتی ہیں، چونٹیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ جدید سائنس اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے، اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ مکھیاں ہوتی ہیں جن کو انہوں نے پیر توڑ کر نیچے گرا دیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والا زہر انہوں نے چوس لیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوں، ان کے لیے وہاں عزت اور احترام کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرے ان کے نقصانات سے بچ سکیں۔ یہ کس قدر خوبیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں شہد کی مکھی کی، جو ہمارے لیے سراسر فائدے اور ہمارے لیے سراسر جو ہے وہ منفعت کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اس کی ضد ایک دوسری مکھی بھی ہے، اگر آپ اس کی صلاحیتوں کا اور اس کے کارناموں کا مطلب ہے تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں اختصار کے ساتھ، تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعی اللہ کی وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والی مکھی اور اس وحی کے بغیر زندگی گزارنے والی مکھی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کس قدر فرق ہے۔ ایک اور مکھی ہے، یہ کالی مکھیاں جو عام طور پر اڑتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے، ہمیشہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، جہاں گندی جگہ ہوتی ہے وہیں پہ بیٹھتی ہے۔ اگر اس کو کوئی اور جگہ نہ ملے تو آپ کی ناک کے اندر گھسے گی، آپ کی آنکھ کے اندر گھسے گی، آپ کے منہ کے اندر آ کر گھس جائے گی، آپ کوئی چائے پانی وغیرہ رکھیں گے اس کے اندر آ کر جو ہے چھلانگ لگا دے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، ہمیشہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں، انسانوں کو پریشان کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ایذا پہنچاتی ہیں، دیتی کچھ نہیں، ہمیشہ چھینا جھپٹی میں لگی رہتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ اس کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت بھی اگر آپ کی چائے پانی کے اندر جو ہے وہ گر جائے دودھ وغیرہ کے اندر، تو اپنا ایک پیر جو ہے وہ باہر نکال لیتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا پیر شفا والا ہوتا ہے، یعنی مرتے وقت بھی وہ کسی کو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس وقت بھی شفا والا پیر باہر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اس پیر کے اندر شفا ہوتی ہے، لہٰذا جس چیز کے اندر گر جائے اس کو پوری طرح ڈبکی لگاؤ، اس کو ڈبولو اس کے اندر، پھر اسے نکال کر پھینک دو اور وہ چائے پانی پی لو، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ برکت اور شفا حاصل ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مکھی اللہ کی وحی کے بغیر ادھر ادھر پھرتی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ایذا پہنچاتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، اور خود بھی چھینا جھپٹی میں لگی رہتی ہے، اور صفائی کے بجائے جو ہے وہ پاکیزگی کے بجائے گندگی کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور مرتے وقت بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، تو یہ وہ صفات ہیں جو ایک شریر انسان کے اندر، ایک منافق انسان کے اندر، ایک غلط کار انسان کے اندر، ایک ایسے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو انسان اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ